السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر ڈھیر ساری دعائیں لے کر حاضر ہیں۔ اے رب العالمین ہم سب کو وسعت والا رزق عطا فرما، ہدایت والی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر امام الانبیاء فخر کائنات سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے آپ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل لے کر میں حاضر ہوا کرتا ہوں۔ آج اسی طرح آپ کی زندگی میں اکثر اور بیشتر پیش آنے والا ایک عمل، اور وہ ہے ناخن کاٹنا۔ وہ کیا ہے؟ ناخن کاٹنا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا مسنون عمل، سنت عمل کیا ہے ناخن کاٹنے کے بارے میں۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جمعہ کے روز جب نماز کے لیے جاتے تھے، نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنے ناخن ترشواتے تھے، کاٹتے تھے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگر جمعہ کے دن نہیں کاٹ سکے تو ہفتے کے کسی دن بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، اور اگر ہفتے کے کسی دن میں نہیں کاٹ سکے تو کم از کم 15 دن میں آپ کاٹ لیجئے۔ اور انتہائی آخری حد جو ہے وہ کیا ہے؟ 40 دن۔ 40 دن سے اوپر آپ چلے جاتے ہیں، ناخن نہیں کاٹتے، تو آپ کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، اور اس سے انتہائی غلیظ قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگلا مسئلہ کہ کیا گھر میں ناخن کاٹنا جائز ہے؟ تو جی ہاں، گھر میں ناخن کاٹنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس سے نحوست آتی ہے۔ نہیں، ناخن کاٹنا ایک صفائی کا عمل ہے، اور یہ گھر میں ہی کیا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ کیا رات کو ناخن کاٹنا جائز ہے؟ بعض دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ نہیں، رات کو ناخن مت کاٹیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رات کو ناخن کاٹ لینے چاہیے؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، رات کو ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کاٹ لینے چاہیے، کاٹ لینے چاہیے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ اب یہ بات کہ کیا ناخن کاٹنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب ناخن جب کاٹ لیا جاتا ہے تو بہتر افضل طریقہ یہ ہے کہ ناخن انسان کے جسم کا ایک عضو ہے، انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، ان کو کسی پاک جگہ میں دفن کر لیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ان کو کسی پاک صاف جگہ میں پھینک دیا جائے۔ یہ انسان کے عضو کے ادب میں سے، آداب میں سے ہے۔ امید ہے کہ آج کے مسائل آپ کو ناخن کے بارے میں جو ہم نے بیان کیے ہیں سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئے ہیں تو دوسروں تک ضرور پہنچائیے، تاکہ یہ دین کی مسائل، یہ علمی مسائل، یہ دینی مسائل ہم سب کو آ جائیں اور ہم ان پر عمل شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین متین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے نا اپنی زندگی میں سنتوں کو لے کے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔